نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فرقہ واریت کسی بھی قوم یا امت میں وہ بہت اچھائی والی بھی نہیں ہوتی اور بہت برائی والی بھی نہیں ہوتی۔ یہ انسانی فطرت میں، انسانی مزاج میں یا انسانی سائیکی میں یہ تنوع پسندی کی علامت ہوتی ہے۔ جب کوئی آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی معاشرہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کے لیے جو انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہ پازیٹیو روپ بھی لیے ہوئے ہوتا ہے اور کبھی کبھی نیگیٹو روپ بھی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو روپ لیتا ہے اس میں بڑھوتری آتی ہے، اس میں اچھائی آتی ہے، اچھی باتیں آتی ہیں، اچھی عادات آتی ہیں، آگے بڑھنے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ ان آئیڈیاز پر اگر فرقہ واریت بنتی ہے تو وہ ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایسی چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس میں انسانیت کا احترام ہے، اگر انسانوں کی ترقی ہے، مشکلات میں آسانی ہے اور لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، تو یہ فرقہ واریت اچھی چیز ہے۔ اسی لیے اختلاف امت کو رحمت بھی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے، اگر انسانیت کی تذلیل ہے، لوگوں کی برائی ہے، طعن و تشنیع ہے، کسی کی تضحیک ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے اور لوگوں کو بانٹنا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے مصیبت میں ڈالنا ہے، تو یہ فرقہ واریت کبھی بھی اچھی نہیں رہی اور نہ ہی اس کی کبھی کوئی اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اور نہ اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اور فرقہ واریت کبھی کبھی ایک نقطے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی ایک آدھ نقطہ ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی نے اس سے راستہ الگ بنا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے زمانوں میں بھی فرقہ واریت ہوتی تھی لیکن وہ آئیڈیاز پر ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں فرقہ واریت وہ ایک آدھ مسئلے پر کھڑی ہوتی ہے۔ آئیڈیاز میں فرقہ واریت کا ہونا وہ پورا ایک نظام الگ بنا دیتے تھے۔ جیسے معتزلہ ایک نظام کے علمبردار تھے، جیسے اہل تشیع ایک نظام کے علمبردار تھے، اہل سنت میں اشاعرہ ماتریدیہ ایک نظام کے علمبردار لوگ گزرے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں ایک آدھ مسئلے پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مسئلے پر فرقہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں آج ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ کراچی کے ایک صاحب شیخ محمد صاحب کا نام بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا آگے چل رہا ہے، اور ان کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سمجھ کے لحاظ سے اور اس کی تفسیر اور اس کے معانی کے لحاظ سے بڑے گہرے انداز کا فکر رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے غور سے جب ان کو جاننے کی کوشش کی تو پتہ یہی چلا کہ علمی بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ نہیں ہے، بس وہ چند تجرباتی یا مشاہداتی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے یہاں ایک سوچ پیدا ہو گئی کہ مجھے دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور وہ خود بھی کسی اپنے ویڈیو کلپ میں بتا رہے ہیں کہ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ جو ساؤتھ افریقہ کے بڑے اچھے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپیریٹیو ریلیجن میں بڑا اچھا ملکہ دیا تھا، اور وہ کہیں ان سے ملے، ان کا کوئی ایک آدھ ویڈیو انہوں نے بنایا، انہوں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ کمپیریٹیو ریلیجن کے لیے آ کر میرے پاس ایک شارٹ کورس کر لیجئے۔ پھر انہوں نے ان کے پاس جا کے ایک شارٹ کورس کر لیا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی بھی کمپیریٹیو ریلیجن کرنے کے لیے، اس کا کورس کرنے کے لیے لمبے چوڑے مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مدارس میں، دینی مدارس میں آج بھی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک مختلف کورسز ہوتے تھے، رد عیسائیت کورس یا رد فلاں کورس، چھوٹے چھوٹے 15-20 دن کے کورس ہوا کرتے تھے، شارٹ کورسز ہوتے تھے جو کسی کو جان لینے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اسی طرح عیسائیت کے لحاظ سے 2-3 مہینے کا کورس یا 15 دن کا کورس یہ ہوتے تھے، ہندو مت کے بارے میں، سکھ مت کے بارے میں، اسی طرح یہودیت کے بارے میں، اور آج کل بھی ہمارے مدارس میں، یونیورسٹیز میں باقاعدہ کورس کے طور پر یہ 100 نمبر کا کمپیریٹیو ریلیجن پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب کوئی آدمی اگر کسی ایک مسلک کے بارے میں ایک آدھ بات کو جان لے تو اس نے ایک مسلک کی ایک آدھ بات کو جانا ہے، وہ پورے دین کو نہیں جانا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک بات جاننے سے وہ دین اسلام کو جان گیا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک بات کو جاننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو بھی جان گیا ہوں اور اپنے دین کو بھی جان گیا ہوں،
اور پھر اس کے بعد جو اختلاف کے، فرقہ واریت کے، تنازعات کے، لوگوں میں جھگڑے پیدا کرنے کے، اپنے الگ گروہ بنانے کے جو فلسفے شروع ہوتے ہیں وہ تھمنے میں نہیں آتے۔ اسی طرح شیخ محمد، ان کا میں نے بتایا کمپیریٹیو ریلیجن کے لحاظ سے جب انہوں نے پڑھا تو ظاہر بات ہے علمی بیک گراؤنڈ زیادہ نہ ہو تو پھر اتنی وسعت نہیں آتی۔ اب ان کو ایک چیز مل گئی اور وہ یہ کہ یہودیت سے یا عیسائیت سے ہمیں ہٹ کے رہنا ہے۔ ہم نے قرآن کریم میں یہودیت یا عیسائیت والی کوئی باتیں آ گئی ہیں جن کو اسرائیلیات کہتے ہیں، وہ ہم نے اپلائی نہیں کرنا، ان کو تسلیم نہیں کرنا۔ لہذا اس مقصد کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی جتنے بھی اصطلاحات ہیں، مثلا تورات ایک اصطلاح قرآن کریم میں استعمال ہوتی ہے، مثلا انجیل ایک اصطلاح قرآن کریم میں استعمال ہوتی ہے، زبور ایک اصطلاح قرآن کریم میں استعمال ہوتی ہے، بیت المقدس ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری اصطلاحات ہیں۔ انہوں نے ان ساری کی ساری اصطلاح کو اس طرح بدلا، انہوں نے کہا اس کا تعلق یہودیت سے ہے ہی نہیں، نہ اس کا تعلق عیسائیت سے، یہ تو خود اسلامی چیزیں ہیں۔ مثلا انہوں نے تصور یہ قائم کر لیا کہ جناب تورات کیا چیز ہے، زبور کیا چیز ہے، انجیل کیا چیز ہے، انہوں نے اس کا طریقہ یہ بتا دیا جو عام طور پر بعض لوگ کہا کرتے ہیں، خاص طور پر جن کا دینی تعلیمات میں اتنا مطالعہ نہ ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں جی تورات سے مراد احکامات ہیں، جی شرعی احکامات۔ لہٰذا قرآن کا وہ حصہ جو شرعی احکامات پر مبنی، اس کا نام تورات ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ الگ سے تورات نام کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور نہ کوئی چیز ایسی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب کہا جاتا ہے تورات ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، وہ تو قرآن کریم ہی کی بعض باتوں کا نام تورات ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہی کی بعض باتوں کا نام انجیل ہے، اسی طرح قرآن کریم ہی کی بعض باتوں کا نام زبور انہوں نے رکھ لیا۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان سے داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، یا تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انہوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا، اور ایسا انکار کیا کہ بالکل ایک تصور نیا کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس وہ نام بدل دیا۔ انہوں نے کہا جی بیت المقدس وہ نہیں ہے جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس تو اصل میں کہیں مکہ یا مدینہ میں ہے، کوئی مسجد حرام یا مسجد اقصی وہ انہی میں سے کوئی مسجد ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا پورا تصور بدل کر رکھ دیا۔ تو ایسی چیزیں جب وہ کوئی بندہ ایک چیز کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی الجھ کر رہ جاتا ہے، اور پھر صرف الجھتا نہیں لیکن چونکہ سمجھنے سمجھانے کا ملکہ نہیں ہوتا، یا تعلیم نہیں ہوتی، یا دوسرے سننے کی بات نہیں ہوتی، یا کئی سال ایک تصور میں گزر جاتے ہیں، تو پھر آدمی سمجھنے کی طرف نہیں آتا، پھر آدمی راہ راست کی طرف نہیں آتا، پھر تصورات بدلتے چلے جاتے ہیں، پھر آدمی اپنے انہی تصورات کے لیے قرآنی آیات میں تحریف کرتا چلا جاتا ہے، پھر بدلتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھ لیا جائے، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفوز الکبیر میں یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 5 جگانہ علوم ہے، اور ان میں ایک علم المخاصمہ ہے۔ علم المخاصمہ میں 5 بڑے فرقے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے ان کے تصورات کو بیان کیا اور پھر اس کا رد کیا، اور اسی پر ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا حسین علی صاحب گزرے ہیں، ان کا یہ تصور ہے کہ سورہ البقرہ یہ نصف ہے۔ نصف سورہ البقرہ وہ ہے جس میں یہودی نظریات کو بیان کیا گیا، اور یہودیوں نے کس طرح اس میں تحریف کی وہ بیان کیا گیا، اور نصف صورت اس بنیاد پر ہے کہ جو شرعی احکامات ان کو دیے گئے انہوں نے ان کو پس پش ڈالا، اب وہ آپ کو دیے جا رہے ہیں اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس پر قائم رہنا ہے اور ان کو بدلنا نہیں جیسے انہوں نے بدل دیا تھا۔ اب ایک پورا تصور دیا جا رہا ہے، یہودیت کا پورا کنسیپٹ ہے، کس طرح انہوں نے بدل دیا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کس طرح اس کو قائم رکھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنے وسیع ذہن کا مالک نہ ہو اور اس کے ذہن میں بس اتنا ہی تصور ہو کہ جناب یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی جو تورات ہے یہ وہ تورات ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو تورات قرآن کریم کے احکامات کا نام ہے،
اور اس پر یہ تصور قائم کر دیا جائے کہ قرآن کریم میں تو کوئی ایسی کتاب کہی نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جب وہ یہ بار بار آیت بتاتے ہیں کہ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ جناب جب بھی کوئی بندہ بات کرے تو آپ کہیں قل ہاتوا برہانکم، آپ کوئی برہان لے کر آ جاؤ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ کا دعویٰ ہے اس میں بھی تو ہاتوا برہانکم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کوئی کتاب دی گئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کتاب دی گئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ یا داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ یا کتاب نہیں دی گئی تھی تو آپ یہ بتا دیجئے کہ نہیں دی گئی تھی۔ آپ یہ جتنے بھی تصورات ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر یا تو اس وسعت ذہنی کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کامل ذہنی وسعت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو دین میں وسعت دی ہے اور اس وسعت کی وجہ سے انسان کے اندر قبولیت پیدا ہوتی ہے، انسان دوسرے کی بات کو لے کر اس کو پرکھنا شروع کرتا ہے، پرکھنے کے بعد اسے اپناتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے۔ آج کا ہمارا ایک المیہ بڑا یہ بن گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات کو، آپ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ان کو ہم متنازع بنا رہے ہیں۔ وہ تاریخی لحاظ سے تنازع بنا دیا جائے یا فقہی لحاظ سے یا مسلکی لحاظ سے ان کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ائمہ ہیں وہ تو ویسے ہی ہمیں گالی لگتے ہیں ان کا نام ہی لینا، ان کی طرف تو دھیان کرنا ہی نہیں، دل نہیں چاہتا کہ ادھر دھیان بھی کر لیا جائے۔ اور دین کا جو ایک مکمل کانسیپٹ 1350 سال تک ہمارے ہاتھ میں رہا، آج ہم نے اس پورے کے پورے کانسیپٹ کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہمارے اپنے تصورات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات جو ہم کنویں کے مینڈک کی طرح بناتے ہیں اور اس کے گرد ایک دائرہ بناتے ہیں اور اس دائرے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو بھی ہمارے پاس آئے اس کو کہتے ہیں اگر میری بات مانتے ہو تو دائرے کے اندر آ جاؤ، اگر نہیں مانتے تو پیچھے چلے جاؤ۔ اب وہ دائرے کے اندر داخل کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں یہ تو اسلام صحیح ہے اور باقی جو وہ اسلام صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم لہک لہک کر، لمبی چوڑی باتیں کر کے اور مطلب بڑے بڑے تعلی کے ساتھ اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ بات کر کے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کی طرف ڈالنے کے بجائے ہم خود تو سمجھنے کی کوشش کریں اصل ہے کیا، یا اصل بات کیا ہے، یا معاملہ کیا ہے، یا دین کیا ہے، یا اس کی وسعت کیا ہے، یا اس میں ہم سے مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں تو اتنا وسعت کے ساتھ ہمارے لیے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ فرمایا جو لوگ گزر گئے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو گزر گئے سو گزر گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ان کے نظریات، ان کے تصورات، ان کے افکار اور ان کے خیالات جو مختلف کتابوں یا مختلف صورتوں میں امت میں آئے اور امت میں اسے جو دع ما یعنی خذ ما صفا و دع ما قدر، جو اچھے تھے اس کو لے لیا اور جو اچھے نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں پنچ کرتی جا رہی ہیں، جو آج ہمیں نئے سے نئے روپ میں لے جا رہی ہیں۔ آج ہم 2 4 10 20 لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنے آپ کو مفسر ثابت کر سکتے ہیں، داعی بن سکتے ہیں، لوگ آپ کا احترام کر سکتے ہیں، لوگ آپ کا تقدس اپنے دلوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ ہمارا کام جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کے جانا ہے، اپنا غلام بنانا نہیں ہے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنا رنگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی 4 بھیڑیں اکٹھی کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو داعی بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے 2 4 10 لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ 2 4 10 لوگوں کو اکٹھا کرنا یا کوئی ایسی چیز بنا لینا، ایک گروہ بنا لینا، ایک جماعت بنا لینا، ایک طبقہ بنا لینا، یہ ایسا عمل نہیں ہے جو قابل قبول و قابل پسند ہو، یہ ناقابل پسند ہے۔
ناقابل قبول ہے، بلکہ اس کو تردید کرنی چاہیے، اس سے درگزر کرنی چاہیے اور اس سے منہ موڑنا چاہیے اور اللہ کے دین کی طرف اپنی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا دین وہ کسی بندے کا دین نہیں ہے، اللہ کے دین کی دعوت وہ کسی ایک بندے کی دعوت نہیں ہے، اللہ کا دین وہ ایک پوری نظم زندگی کا نام ہے۔ ایسا نظم زندگی جو صحابہ نے دیا، ایسا نظم زندگی جو محمد کریم سے ہم تک پہنچا، اور 1300 سال تک ہم اس کے اوپر چلتے رہے، اجتماعی طور پر چلتے رہے۔ ایک دو چار مسئلوں میں اختلافات ہر دور میں ہوتے رہے، آج بھی ہیں، لیکن یہ ایک دو چار مسئلوں کا اختلاف، وہ مسئلوں کا اختلاف ہے، وہ دین الگ نہیں بن جاتا۔ وہ ایک فرقہ تو بن سکتا ہے یا ایک مذہب تو بن سکتا ہے، لیکن دین نہیں بن سکتا۔ ہمارا کام دین پر قائم رہنا ہے، اور دین میں اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعتیں رکھی ہیں یہ اپنی وسعتوں کو اس کے مطابق رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کے سائنسی دور میں ہم محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری لمٹس چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم اپنی وسعتوں کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دو چار مسئلوں کو پکڑ کر ہم سمجھتے ہیں دین کو ہم نے پکڑ لیا، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔